طرح سورج نکلتے وقت ناظرین کرام ہر قسم کی نماز منع تھی تقریباً 20 منٹ کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق. اسی طریقے سے غروب آفتاب میں جب 20 منٹ باقی رہ جائیں گے اس وقت سے لے کے اور سورج ڈوبنے تک جو وقت ہے 20 منٹ، یہ آخری 20 منٹ میں بھی ہر قسم کی نماز منع ہے. تو ہم پہلے وہ مکروہ ٹائم نکالیں گے جو غروب آفتاب سے پہلے ہوگا. تو ہم نے مکروہ وقت قبل از غروب نکالنے کے لیے ہم نے غروب آفتاب یعنی 7 بجے میں سے 20 منٹ کم کر دیے. ہمیں حاصل ہوئے شام کے 6:40. یعنی عصر کا جو جائز وقت ہے وہ شام 5 بجے سے لے کے اور جو ہے وہ شام کے 6:40 تک یہ عصر کا جائز وقت ہوا. اور عصر کا مستحب وقت نکالنے کے لیے یہاں بھی ہم 2 حصے کریں گے. یاد رکھیں عصر کی نماز ہمیشہ تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے سوائے ابر کے. اگر بادل ہو تو پھر جو ہے وہ جلدی پڑھنا مستحب ہے، ورنہ تاخیر سے ہی پڑھنا مستحب ہے. اس میں گرمی سردی کا اختلاف نہیں ہے. تو اب ہم عصر کے وقت میں بھی اسی طرح 2 حصے کریں گے. یعنی عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 5 بجے اور اس کا جو جائز وقت ہے غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے وہ 6:40 تک ہے. تو ہم عصر کی ابتدا اور اس کے جائز وقت تک ہم دونوں کو جمع کریں گے اور 2 پر تقسیم کریں گے. تو ہمیں حاصل ہوا 5 بجے شام میں جمع کیے 6:40، 2 پہ ڈیوائڈ کیا تو ہمیں حاصل ہوا 5:50. تو لہذا عصر کی نماز ان دنوں میں 5:50 کے بعد پڑھنا مستحب ہوگا. آئیے مغرب کی نماز کی طرف. مغرب کی نماز میں ناظرین کرام آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمیشہ ہمارے ہاں الحمدللہ جو ہے وہ جلدی کی جاتی ہے. بالکل بہار شریف میں لکھا ہوا ہے کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھنا مستحب ہے. اتنی 2 رکعات کی مقدار تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، یعنی اچھا نہیں ہے لیکن گناہگار نہیں ہوگا. اور اتنی تاخیر کرنا مغرب کی نماز پڑھنے میں کہ چھوٹے چھوٹے ستاروں کا جھرمٹ ظاہر ہو جائے، تو اب جو ہے یہ وقت جو ہے نماز پڑھنے کے لیے یہ وقت نماز پڑھنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہوگا. نماز تو پڑھنا ہوگی لیکن توبہ بھی واجب ہوگی. اب یہ وقت کب ہوتا ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے ستارے ظاہر ہو جائے. تو ناظرین کرام وہی کلیہ جو ہم نے فجر میں اور ظہر میں ہم نے سیکھا کہ وقت کے 2 حصے کر دیے جائیں اور پہلا حصے میں نماز پڑھنا تعجیل اور دوسرے حصے میں پڑھنا تاخیر. یہاں بھی ہم ایسا ہی کریں گے. دیکھیں مغرب کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب سے عشاء تک رہتا ہے. جی ہاں، بعض عوام یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم تھوڑی دیر رہتا ہے. ایسا نہیں ہے، وقت تو رہتا ہے عشاء تک لیکن نماز جلدی پڑھنا مستحب ہے بلکہ ضروری بھی ہے کہ بلا وجہ تاخیر کرنے سے گناہگار بھی ہوگا. دیکھیے مغرب کا وقت 7 بجے سے لے کے 8:30 بجے تک ہے. ہم نے ان دونوں اوقات کو بھی جمع کیا اور 2 پر تقسیم کیا تو ہمیں حاصل ہوا 7 بجے اور 8:30 کے درمیان 7:45. تو لہذا پہلا جو پون گھنٹہ ہے وقت مغرب 1.5 گھنٹے کا ہے، تو پہلے پون گھنٹے میں اگر ہم نماز مغرب ادا کریں گے تو یہ جلدی پڑھنا کہلائے گا، اور دوسرے پون گھنٹے میں اگر ہم ادا کریں گے تو یہ تاخیر سے پڑھنا کہلائے گا. اور بغیر مجبوری کے، نہ کوئی سفر کا مسئلہ ہے شرعی، نہ کوئی مرض کا معاملہ ہے، تو ایسا کرنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوگا اور اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی. لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. عشاء کی نماز کا وقت 8:30 بجے شروع تو ہو جائے گا لیکن جو مستحب ہے، پسندیدہ ہے، وہ تہائی رات پر پڑھنا پسندیدہ ہے. اب یہ تہائی رات ہم کیسے معلوم کریں گے؟ اسی طرح تہجد جو ہے وہ 2/3 رات پہ پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، مستحب ہے. اور سحری جو ہے وہ رات کے آخری 6 حصے میں کھانا مستحب ہے. یہ باتیں ہم کیسے معلوم کریں گے؟ اس کے لیے پہلے ہم شرعاً جو رات کی مقدار ہے ناظرین کرام ہم وہ معلوم کریں گے. دیکھیے غروب آفتاب جو ہے وہ 7 بجے شام کو ہو رہا ہے اور صبح صادق جو ہے 3:30 بجے. اب ہم نے اس کی درمیانی مدت جوڑی کہ رات کتنے گھنٹے کتنے منٹ کی ہے، تو یہ ہمارے پاس حاصل ہوا کہ 8 گھنٹے 30 منٹ، 8.5 گھنٹے کی ہمیں شرعی رات ملی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آ کر فارمولہ حل کیجئے. دیکھیں اگر ہمیں عشاء کا مستحب وقت جاننا ہے تو ہم غروب آفتاب میں جمع کریں گے رات کو، شرعی رات کو 3 پر تقسیم کرتے ہوئے. لہذا ہم نے دیکھیں 7 بجے میں جمع کیا 8.5 گھنٹے کو جو کہ ہماری شرعی رات کی مقدار تھی 3 پر تقسیم کرتے ہوئے تاکہ تہائی رات نکل آئے. یہ ہمیں حاصل ہوا رات کا 9:50. تو معلوم ہوا
کہ رات کے 9:50 پہ اس مثال کے مطابق جو ہے وہ نماز عشاء پڑھنا مستحب ہوگا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ بغیر عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے آدھی رات تک تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور نماز عشاء پڑھ لینی چاہیے، کہ جان بوجھ کر آدھی رات کے بعد عشاء پڑھنا ناپسندیدہ ہے۔ ٹھیک، اب تہجد کے وقت کے لیے ہمیں 2/3 رات چاہیے، تو لہذا ہم نے کیا کیا کہ صبح صادق سے ہم نے تہائی رات کو گھٹا لیا، یعنی 3:30 بجے میں سے ہم نے مائنس کیا وقت فجر، صبح صادق سے ہم نے مائنس کیا شرعی رات تقسیم 3، تو ہمیں حاصل ہوا 0:40، یعنی رات کے 12:40 پر تہجد کا افضل وقت ہوگا۔ لیکن ناظرین کرام، آپ پریشان مت ہوں، بعضوں کے لیے دیر سے اٹھنا، رات میں اٹھنا مشکل ہوتا ہوگا، تو علماء کرام نے ہمارے لیے آسانی ارشاد فرمائی ہے کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی جو ہے وہ تھوڑی دیر بھی اس کی آنکھ لگ گئی، تو اب وہ جو ہے چاہے تو تہجد پڑھ سکتا ہے، اب جو وہ نفل پڑھے گا اسے تہجد کا ثواب ملے گا۔ تو لہذا یہ ہم نے تہجد کا افضل وقت بھی جانا کہ 2/3 رات پر ہم تہجد پڑھیں تو بہتر ہے، افضل ہے۔ اچھا، سحری تاخیر سے کھانا مستحب ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک سحری میں تاخیر کرے گی۔ اب تاخیر سے کیا مراد ہے؟ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ شرعی رات کے 6 حصے کر لیے جائیں، تو جو آخری چھٹا حصہ ہوگا تو اس میں جو ہے وہ جب بھی سحری کھائے گا تو اس کو تاخیر سے سحری کھانے کا، سحری کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو آئیے چھٹا حصہ ہم کیسے معلوم کریں گے؟ دیکھیے، ہم صبح صادق میں سے، جو کہ ہمارے پاس صبح کے 3:30 بجے اس مثال میں موجود ہے، اس میں سے ہم تفریق کریں گے شرعی رات کو 6 پر تقسیم کرتے ہوئے، لہذا ہم نے 3:30 میں سے گھٹایا 8.5 گھنٹے کو 6 پہ تقسیم کرتے ہوئے، تو ہمیں حاصل ہوا 2:05، یعنی 2:05 سے لے کر اور 3:30 تک، یہ آخری 1 گھنٹہ 25 منٹ جو ہے، اس میں ہم جب بھی سحری کھائیں گے ہمیں تاخیر سے سحری کھانے کا ثواب ملے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔